السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے ساتھیوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تلاوت کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ بولیے کہ بہت اچھی بات ہے، سمجھ آ رہا ہے تو تھوڑی سی قرأت کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم اذا کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں دیکھیے، آج کا ایسا سوال ہے کہ آپ کو میرا سوال جو ہے اصل میں میرا سوال نہیں، یہ سوال آپ ہی لوگ میں سے کسی کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کیا ہے کہ کوئی ماں ہے، اس کو دینی علوم کم آتا ہے، تو کیا وہ اپنے بچے کو نیک بنا سکتی ہے؟ سوال بہت عام ہے، سوال پہ آپ فوکس کریں۔ بالکل بنا سکتی ہے۔ اب آپ لوگ یہ ذہن سے نکال دیں کہ کیوں نہیں۔ دیکھیے، بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ ماں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، ماں کیسے بول رہی ہے، ماں کیا کر رہی ہے، کیسے کیا کر رہی ہے۔ اگر بچے کو ڈانٹے گی تو وہی بچہ سیکھے گا۔ بچہ اس وقت سنتا نہیں ہے، صرف دیکھ کر کے سیکھتا ہے، اور بچہ وہی دیکھیے اس ٹائم جو ہوتا ہے نا کہ مطلب بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ ماں کے مطلب بچہ کا جو نا پہلا درسگاہ جو ہوتا ہے وہ تو کیا ہوتا ہے، وہ تو ماں کا گود ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو 99% 100% کو معلوم ہے، لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کو مطلب ماں کا درجہ صحیح سے نہیں دیتا ہے، ادھر ادھر کر دیتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور اپنے لائف میں لگ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ماں کا حافظہ یا عالمہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بچہ وہی دیکھتا ہے، بچہ گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے، بچہ گھر کے آدمیوں کو دیکھتا ہے، بچہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون گالی دے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، بچہ یہ سب دیکھتا ہے۔ اگر آپ بچے دیکھیے، اگر آپ کو کچھ کم آتا ہے، اگر آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کو سکھانے کا من ہے، ہم کو سورہ سکھانے کا من ہے، ہم کو کچھ دعا سکھانے کا من ہے، بچہ کو آپ کو نہیں آتا ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ اگر کسی عالم سے، کسی حافظ سے، اگر کوئی آپ کے خاندان میں ہے، یا آپ خود سے محنت کر کے اس کو یاد کریں، اور اس کو یاد، میری ان سے گزارش ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، اس ماں کو کہہ رہا ہوں جس کو نہیں آتا ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ اس سے پہلے پوچھیں اور اس کو یاد کریں۔ پھر اس کو یاد کرنے کے بعد کیا ہے نا کہ کسی کو سنا لیں، اور پھر وہی چیز کو پھر دوبارہ اپنے بچے کو ریپیٹ کر کے بتائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ بچہ، دیکھیے میں معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے کہ کو بھی کچھ نہیں آتا ہے تو اپنا گھر میں کچھ دعا کا کتاب رکھیں، کچھ اردو کا کتاب رکھیں، اس کو پڑھیں۔ چغلی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ چغلی کرنے سے کیا، ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو آلویز لائف ہے، جو ہمارا ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تو جنت یا تو جہنم میں ہم لوگ کو جانا ہے۔ یہاں سے ہم لوگ کی زندگی جو ہے نا، دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ کب موت آ جائے کہ سب سے بڑی بات ہے نا کہ ہم لوگوں کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ موت تو آنی ہے، یہ تو ہم لوگ کو سب کو معلوم ہے، تو آنی ہے، لیکن کب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ موت آ جائے، کب آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے بچے کی تربیت کریں، کم سے کم آپ اپنا کچھ، اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں سیکھ رہے تو کم سے کم ان بچوں کو سکھائیں، آپ اپنے بچے کے لیے سکھائیں، آپ اپنے بچے کو سکھائیں، کیونکہ وہی آپ کا ذریعہ بنے گا، وہی آپ کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کو بہترین دینی تعلیم دینا ہے تو کیا بولتے ہیں کہ پہلے اپنے سے جو آپ کو کچھ آتا ہے سب کچھ اسے بتا دیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بچے کو مارے نہیں، ڈانٹے نہیں۔ ایک بچے کو تربیت کرنا اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ باپ کی۔ باپ آئے گا اپنا رات میں دیکھے گا چل جائے گا، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جانتے ہیں مطلب سب سے خطرناک جو ہوتا ہے نا وہ ماں، کیا بولتے ہیں کہ ماں کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دینی علوم سے نوازے، اسلام کے بارے میں جانے، بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا جائے۔ اسے پڑھنا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکھائے گا۔ ابھی کے ٹائم میں دینی علوم بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیاوی علوم تو آپ کبھی بھی سیکھ لیں گے۔ میں بھی حافظ ہوں، میں حافظ بننے کے بعد دنیاوی علوم میں آیا ہوں، معلوم ہے نا؟ دنیاوی علوم میں 11th میں، اور 11th ہو گیا میرا، 12th میں میرا 27 میں میرا
एग्ज़ाम होगा, इम्तहान होगा। तो क्या बोलते हैं ना कि दीनी उलूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे कुछ सीखे, उसके बाद मदरसे में डालें उसे, मदरसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम उसे आलिम ना बनाए तो कम से कम बेहतरीन कुरान नहीं तो कम से कम बेहतरीन कुरान अगर सीख जाए तो कम से कम हाफिज़ बनाते हैं। अगर हाफिज़ भी नहीं तो बेहतरीन बस कुरान पढ़ना आ जाए, बस यही बेहतर है, उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरी है। तो समझ में आ रहा, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह की बातें चाहिए तो आपको इसी चैनल में मिलेगा बहुत। और जो लोग मतलब देखिए, बोलने में हर इंसान इससे गलती होती है। अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, फिर भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और बताइएगा कि अगला आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मेरे दोस्त।